برات میں بیر کے درخت کے پتوں سے غسل کا مسئلہ ہے، اس پہ دو باتیں ہیں۔ ایک تو میت کو بیری کے پتوں سے غسل دینا، یہ تو مسنون ہے حدیث پاک میں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادی جب ان کا انتقال ہوا، بڑی صاحبزادی کا، تو حدیث پاک میں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ ان کو بیری کے پتوں سے غسل دو، پانی میں گرم کر کے، پانی کو جوش دے کر، اور اس پانی سے میت کو غسل دینا۔ تو یہ طریقہ سنت طریقہ ہے اور اس میں تو کوئی حرج ہی نہیں بلکہ ہے۔ اب رہا خود غسل کرنا، تو اس میں بھی ایک ہے سنت، ایک ہے مشائخ کا معمول۔ سنت تو یہ ہے کہ ایک صحابی ہوئے ہیں حضرت قیس بن عاصم رضی اللہ تعالیٰ، وہ جب کفر سے اسلام میں داخل ہوئے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا غسل کرو اور بیری کے پتوں سے غسل کرو، اور اس کے بعد اپنے سر کے بالوں کو اتارو جو حالت کفر کے بال ہیں۔ تو یہ حدیث پاک میں ہے۔ تو اس لیے زندہ شخص بھی اگر بیری کے پتوں سے غسل کرتا ہے تو اس کے اندر فوائد ہیں، بیماریوں سے نجات حاصل کرنا یا کوئی اور ایسے اثرات نوستوں کا دور ہونا۔ اللہ نے تاثیر رکھی ہوئی ہے، کیونکہ جڑی بوٹیاں جو ہوتی ہیں ان میں خواص ہوتے ہیں، تاثیر۔ تو یہ جو درخت ہے یہ بھی جڑی بوٹی ہے، اور اس کے جو پتے ہیں یہ بھی ان سے تعلق رکھتے ہیں۔ اور بیری کے درخت کا ذکر تو قرآن میں موجود ہے، سدرہ جس کا نام ہے سدرۃ المنتہا، وہ سدرہ درخت جو ہے بیری کا، اس کی جڑ چھٹے آسمان میں ہے اور اس کی شاخیں 7ویں آسمان تک جا رہی ہیں۔ وہ قرآن مجید میں اللہ نے ذکر کیا ہے، شب معراج میں اکثر اس کا ذکر بھی ہوتا ہے۔ تو اب رہا شب برات میں بیری کے پتوں سے غسل، یہ کوئی لازم نہیں ہے، یہ اپنی اپنی توفیق پر ہے، جس کا جی چاہے۔ یعنی شب برات سے خاص نہیں ہے، بلکہ مشائخ نے کہا کہ اگر شب برات میں کوئی شخص 7 پتے لے، یا پھر طاق ہوتے ہیں کہ جو 3، 5، 7، 9، ان کو ہم کہتے ہیں طاق، آڈ نمبرز جیسے ہوتے ہیں۔ تو ان طاق تعداد میں پتوں کو لے کر پانی میں جوش دیا جائے یا پیس لیا جائے اور پانی میں ڈال دیا جائے اور اس پانی سے غسل کیا جائے، تو مشائخ نے یہ کہا ہے کہ بد اثرات، جادو وغیرہ، اس سے حفاظت ہوتی ہے۔ تو کہنے کا مطلب کیا ہوا کہ یہ جو غسل بیری کے پتوں سے ہے یہ ویسے مسنون ہے اور واجب نہیں ہے بیری کے پتوں سے، یعنی کہ جس کا جی چاہے کر لے، نہ کرے تو کوئی گناہ نہیں ہے۔